بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انی اسألک فہم النبی وحفظ المرسلین المقربین ربی تقبل توبتی وغسل حوبتی واجب دعوتی واہد قلبی وسدد لسانی وثبت حجتی واسلل سخیمۃ قلبی اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا وعینی من الخیانہ ولسانی من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون اوکے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین. اچھا جناب زورا, it was you who entered with the Samsung and renamed yourself later. Zora, am I audible to you? اوکے ٹھیک ہے, چلیں جناب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس سورۃ الانفال جز نمبر 10. ٹھیک ہے, اچھا آئی کانٹ انمیوٹ. اوکے اوکے اٹس اوکے, آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, تو جناب ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا, تھوڑا سا ہم اس کا ریویو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام, لیٹ اسٹارٹ فرام آیت نمبر 66. اوکے ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا ہم کیا دیکھیں گے, ریویو دیکھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کیا احسان دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو گروہوں کے بیچ میں ایسی محبت ڈال دی کہ جس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا, اور تم ساری دنیا کا بھی, ساری دنیا کی نعمتیں, ساری دنیا کی دولت بھی لا کے اکٹھی کر لیتے تو ان لوگوں کے درمیان وہ محبت پیدا نہ کر سکتے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دی. یعنی آپ کو دین کے کام کرتے ہوئے یا روزمرہ کے کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کو ذہن میں کبھی بھی اپنی خدمتوں سے, اپنی محبتوں سے, اپنی دولت لٹانے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کر لیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی کام ہے اور یہ وہی کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے بیچ میں اس قدر محبت پیدا کر دی کہ نہ صرف انہوں نے اپنا کپڑا لتا, کھانا پینا, گھر, بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد میں بھی حصے ملے انصار کو, مہاجرین کو. تو بہت سی جگہوں پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جب آپ سیرت مبارک پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ انصار کے معاملے میں بہت خوبصورت کلمات آپ کو ادا کیے ہوئے نظر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے, کہ اگر کئی راستے ہوں اور ان میں سے ایک راستے پر انصار ہوں اور مجھے ان میں سے کوئی ایک راستہ چننا ہو تو میں وہ چنوں گا جو انصار نے چنا ہوگا. اتنا زیادہ اپریشیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں ہجرت کر کے یہاں نہ آیا ہوتا مکہ سے تو میرا شمار یقیناً میں انصار میں سے ہوتا. اتنا ان کو اپریشیٹ کرتے تھے بات بات پر. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ایز
امہ اتارا ہے اس دنیا میں. ہم سب اپنے آپ کو امہ کہتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے نا. تو کبھی بھی کسی رشتہ دار پہ کسی رشتہ دار کو فوقیت اور اس بات پہ کہ یہ تو ہمارے رحم کے رشتے ہیں اور یہ ہمارے رحم کے رشتے نہیں ہیں, یہ جو فوقیت اور جو ہم نے تفریق اور فرق ہم نے جو پیدا کر دیا ہے, ایسا کوئی فرق نہیں ہے ہمارے دین میں. آپ کو خیال اور محبت ضرور کرنی ہے. رحم کے رشتوں کے لیے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو توڑے اس سے بھی تم جوڑو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے معاملات میں قطع تعلقی کو پسند فرمایا گیا ہے یا اپریشیٹ کیا گیا ہے. کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو جڑ کے رہنے کے لیے کہا ہے, یونائٹڈ رہنے کے لیے کہا. اسی لیے کیا آپ دیکھیں کہ کیا کہا جاتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہو جائے گی, ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا, پھوٹ ہی پڑے گی نا. اس سے کیا ہوگا, تذلیل ہوگی زیادہ سے زیادہ, پستی میں جائیں گے زیادہ سے زیادہ, جیسے آج جا رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے, اپن پرائی. ٹھیک ہے, تو ایک ہم نے اس چیز کو پڑھا. دوسرا جو ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. یعنی جب آپ کے اپنے پیارے بھی ہیں, یہ ہم نے پڑھا تھا, جب اپنے پیارے بھی, آپ کو پتا ہے نا, اپنے قبیلے کے لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کافی ہے تمہیں اللہ. اور دوسرا کیا مطلب تھا اس بات کا کہ وہ جو مومن, چند مومن ہی تمہارے ساتھ کیوں نہ ہو, وہ تمہارے لیے کافی ہیں. چاہے پوری دنیا تمہارے اگینسٹ ہو جائے, مگر یہ جو چند لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور یہ جو تمہارے رب کا ساتھ تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہارے لیے مور دین انف ہے. یہ تمہیں وہ اسٹرینتھ دے گا جو باقی کے تمام قبیلہ, باقی کے تمام لوگ مل کر بھی تمہیں نہیں دے سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور فی الوقت حال تک مومنوں کی کس طرح ہمت بڑھاتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم, یہ بڑی کامن سی بات ہے دیکھیں کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک ہم ہی ہیں جس کو اپوز کیا جا رہا ہے, ایک ہم ہی ہیں شاید جن کے سب اگینسٹ ہو گئے. مگر نہیں, جو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ جب ایک دریا بہ رہا ہے اس کے اپوزٹ کھڑے ہو جائیں گے اس کے بہاؤ کے, تو آپ کو کنفرنٹریشنز آپ کو فیس کرنی ہے. آپ سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کے برابر میں بیٹھنا چھوڑ دیں کہ ان کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو نہ اب اس طرح چہک رہی ہیں, نہ اب ان کی باتوں میں غیبتیں ہیں, نہ اب ان کی باتوں میں لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے, نہ پارٹیز کو ڈسکس کرنا ہے, نہ شاپنگ کو, نہ آفرز کو, نہ کسی چیز کو, تو نہ ٹرینڈز کو, نہ ان کے پاس فلموں کی باتیں ہیں, نہ ڈراموں. تو ان سے بات کیا کری جب بہت سے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے. بہت سے لوگ, اگر آپ حجاب کرنے والے ہیں, آپ نے سادگی اختیار کری ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے مطابق, وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کہیں ان کا شمار بھی شاید بیکورڈ لوگوں میں نہ ہو جائے. تو دس از پارٹ آف دس. آپ یہ جو آپ جس جدوجہد پہ آپ نکلتے ہیں نا, جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں, یہ ہر ایک کو فیس کرنا ہوتا ہے. بس جتنا یہ قرآن آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا, ایک وقت کو تو شاید آپ کو پرواہ ہو, دوسرے وقت میں آپ کو وہ پرواہ ہونا بھی ختم ہو جائے گی کہ کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور کون نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں نا جو آج کل فیس کرنی پڑتی ہے اگر آپ دین کی بات کریں تو یہ باتیں ہیں جناب. بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ یہ بھی بات ڈسکس کرنا چاہیں کہ بھئی آپ ایسی جگہوں پہ نہ اٹھنا بیٹھنا چاہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جائے, تو لوگوں کو بادر بھی نہیں ہوتا. وہ کبھی آپ کو پوچھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پوچھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو ذرہ برابر کسی بات کا دکھ نہیں رہ جاتا. یہی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ, آپ دیکھیں کس کا کلام ہے, کون بات کر رہا ہے, آپ کا اور میرا رب ہے نا. تو آرام سے سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل پکڑو, سمجھو
اور جس کو عقل آ جاتی ہے نا اس کا یاد رکھیے، جس کو عقل آ جاتی ہے اس کا دل بہت کم دکھتا ہے. بار بار جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے دل دکھتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، ہم بار بار جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، یہ سب چیزیں سائڈ میں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا مومنوں سے کہ ہم تمہیں وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ تم ایک ہو کر بھی تم 20 پر بھاری ہوگے، اور اتنا ہی صبر بھی ہوگا کیونکہ صبر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور یہی ریکوائرڈ ہے نا، جیسے ہم نے بدر میں پڑھا کہ اچھا سورۃ الانفال، اب آپ اتنی بات سب کے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بدر کے بعد نازل ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ بات سب نے دیکھ لی نا کہ کم پر زیادہ حاوی تھے. سوری، کم جو تعداد ہے وہ زیادہ پر حاوی تھی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ 300 کے اپوزٹ 1000 دیکھ رہے ہیں تو یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ بھئی یہ ڈبل سے زیادہ ہیں سامنے والے. یہاں پر ابھی کیونکہ کچھ مومن جو تھے وہ نئے نئے دین میں آئے تھے، کچھ تھوڑے ڈرے سہمے ہوئے بھی تھے، کچھ کی ہمت بہت بلند تھی، تو تھوڑی سی جن کی ہمتوں میں کمی تھی وہ ذرا خوفزدہ ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہم ہوں اور سامنے سے 20 ہوں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا ہلکا کر دیا. کیا کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم 100 ہوگے تو تم 200 پر حاوی رہو گے. ٹھیک ہے. ڈبل کا کر دیا، مگر پھر اس میں صبر میں بھی تھوڑی کمی ہوگی کیونکہ with great powers comes great responsibilities، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو جب تمہارے اس چیز میں کمی ہے تو یقیناً پیشنس میں بھی تھوڑی سی کمی ہوگی. اور وجہ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پہ کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کیا؟ جانتے ہوئے کہ ابھی انہوں نے چلنا سیکھا ہے، ان کے قدم مضبوط ہوں گے اور یہ دوڑنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، ان کو ترغیب دو. اور یہاں پر جو ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا حرت، ابھارنا، رغبت دلانا، اس میں تھوڑی سی ایگزیجریشن بھی آ جاتی ہے، مبالغہ آرائی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اور مبالغہ آرائی دیکھیں یہاں پر سمجھنے والی بات آیت نمبر 65 میں جو لاسٹ ٹائم جو چیزیں رہ گئی تھی، میری کوشش ہوتی ہے ہم اگلی کلاس میں کور کر لیں. جو آج تھوڑی بہت رہ جائیں گی وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. تو آپ دیکھیں یہاں پر ابھارنے اور رغبت دلانے کی بات ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رغبت دلاتے تھے مومنوں کو جنگ کے لیے؟ کسی کو کچھ آئیڈیا ہے؟ کوئی شیئر کرے گا؟ کس طرح رغبت دلائی جا سکتی ہے؟ ایک مومن کو موٹیویٹ کس طرح کیا جاتا ہے فار جنگ؟ جنت کے جو ہے اس کی بشارت کی آپ نے لاسٹ بتایا تھا. ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور اس کے علاوہ کوئی اور بتانا چاہے؟ اور اللہ کی مدد، کہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، ویری گڈ. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو جنت کی بشارت، جہنم سے نجات، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، ان کا ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد. درجات میں آپ کو پتا ہے اس میں کیا اور زیادہ ایڈیشن اور درجات بلند سے بلند تر. اب یہ رغبت دلائی جا رہی ہے کیسے؟ مومن کو اس طرح رغبت دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اسی کے اپوزٹ کفار اور مشرکین وہ کیسے رغبت دلا رہے ہوتے تھے؟ وہ ان کے پاس کیا تھا موٹیویٹ کرنے کو؟ وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے. تو ان کے پاس کیا تھا موٹیویٹ کرنے کو؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی لونڈیاں ڈھول باجے لونڈیاں ناچنے گانے کے لیے لے آیا کرتے تھے. اور یہ اس طرح آپ دیکھیں ناچ گانے ہو رہے ہیں، شراب چل رہی ہے، اور اس طرح تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، ڈھول باجے ہو رہے ہیں، اور اس طرح وہ موٹیویشن پیدا کیا کرتے تھے. یہ موٹیویشن کس طرح؟ جھاگ کی طرح ہوگی نا، اور پھر وہ بیٹھے گی بھی اسی طرح. اس میں کتنی زیادہ وہ ہوگی پائیداری. تو آپ یہ دیکھیں، تو اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ترغیب دلائیے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ تم میں سے تو ایک جو ہے وہ 20 پہ بھاری ہوگا، اس کے بعد اس کو ہلکا کر کے تم میں سے ایک جو ہے وہ 2 پہ بھاری ہوگا، یعنی 100 جو ہے وہ 200 پہ بھاری ہوں گے۔ تو یہ کس طرح ترغیب دلائی جا رہی ہے، آپ دیکھیں کس طرح موٹیویٹ کیا جا رہا ہے جنت کے بارے میں، اور دوسری طرف کس طرح موٹیویشن دلائی جا رہی ہے ناچ گا کے، ہیں سیٹیاں بجا کے، تالیاں بجا کے۔ اب آپ اس کو آج کی زندگی سے ریلیٹ کر لیجیے کہ کن کن موقعوں پہ ہمارے یہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈھول باجے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان میں دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں ڈال دے ان رشتوں میں، یا ہم اگر ہمیں سچی بات ہے اگر ہمیں کسی ٹیم کو بھی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے نا تو ہم سیٹیاں بجا کے اور ناچ گانے، اور آپ دیکھیں اسپیشل گانے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فل چلائے جاتے ہیں۔ 14 اگست بھی میرے خیال سے ہمارے سیلیبریشن، ہمارے جو نیشنل ڈیز ہیں، انڈیپینڈنس ڈیز ہیں، وہ سب اسی بھرے کے رہ گئے ہیں نا، اسی طرح موٹیویشن ہوتی ہے، اور پھر رات تک جاگ کے فجر کی اذان پہ نماز پڑھے بغیر یا تو سو جاتے ہیں، یا اذانیں ہو بھی رہی ہوں تو کچھ نہیں فرق پڑتا ہے، وہی ناچ گا کے سو جاتے ہیں بغیر اللہ کا نام لیے۔ تو یہ موٹیویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کے ازواج کے لیے، ان کی نسل کے لیے ہم پھر برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، ہم ایکسپیکٹ ایسا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور ہم جیتنے سے پہلے ہی وہ کام کر دیتے ہیں جو کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے موٹیویشن کے لیے۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ کہاں لکھا ہے گانا بجانا اور موٹیویٹ کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا حرام ہے، لکھا ہوا دکھائیے۔ جس طرح آپ کبھی برتھ ڈیز کے لیے بات کریں تو آپ سے کیا کہا جاتا ہے، لکھا ہوا دکھائیے کہاں ہے؟ تو لعلکم تعقلون، لعلکم تتقون، یہ آیتیں تم پر کھول کھول کر اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم عقل پکڑو، تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو بہت ضروری ہے ہم ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں آپ نے یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس لی اور پھر یہ کتاب بند ہو گئی اور اس پہ غور و فکر نہیں ہوا، تو آپ وہ عقل اور فہم نہیں پکڑ سکتے which is required۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی نسلوں میں محبتیں دیکھنا، برکتیں دیکھنا، رحمتیں دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اترتے ہوئے، تو پھر ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا، اب لو اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، ابھی تمہارے قدم جمے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہو تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وہ کیا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہاں پر، ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی، یہ نہیں کہ اس میں بھی لڑکھڑاتے ڈگمگاتے اور ان کو نہیں ابھی، مطلب وہ دل سے نہیں چاہ رہے ہیں پارٹیسپیٹ کرنا بٹ فورسفلی اور دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں، ایسے نہیں چاہیے، اوکے، نیت چاہیے ہے۔ تو اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ثابت قدمی آپ دیکھیں بار بار اس آیا میں ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تو ثابت قدم رہنے والے کامیابی پاتے ہیں۔ جتنے بھی ٹرنز اینڈ ٹرموائلز اور آپ کی زندگی میں جتنے بھی ہرڈلز آئیں، ثابت قدم رہنے والے کامیابی پاتے ہیں، نیکی پر ثابت قدم، ٹھیک ہے جناب۔ آیت نمبر 67 سورۃ الانفال۔ ماں کانا، نہیں ہے، لی نبی، کسی نبی کے لیے، ان یکون، کہ ہوں، لہو، اس کے لیے، اسرا، قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یثخنا، یثخنا وہ اچھی طرح خون بہا دے، خون بہا دے، فی الارض زمین میں، تریدونا، تریدونا، ترید، اریدو، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ اریدو کہتے ہیں نا، تو یہاں کیا ہے، تریدو، واو نون فار پلورل، تریدونا تم چاہتے ہو، ارادہ فائدہ، ارادت دنیا، روٹ لیٹرز آپ کے سامنے ہی ہیں، ارادہ اور فاردو ارادن سب اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تم چاہتے ہو فائدہ کس کا، دنیا کا، واللہ یرید، اور اللہ وہ چاہتا ہے، یرید الآخرہ، آخرت کا فائدہ اللہ چاہتا ہے آپ کی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز آپ کے نام کے ساتھ کنیکٹڈ وہاں رکھی ہوئی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ کے محل آپ کی نیم پلیٹس کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو صرف تھوڑی سی ہمت جمع کر کے دین پہ چل کے تقوی اختیار کر کے صرف ان کو ارن کرنا ہے. یہاں تو ساری زندگی پائی پائی اپنی خون بہا کے اپنا دل مار کے ساری زندگی جو حیثیت ہے اس سے کم میں رہ کے, اس لیے نہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا ہم جو یہ کم حیثیت میں رہ رہے ہوتے ہیں نا, کم کھانا, کم پہننا اور کم زندگی کی آسائشوں کو انجوائے کرنا, اگر وہ تو اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میانہ روی اور سادگی پسند ہے, کیونکہ ہمیں کسی اپنے سے کم تر کی, کسی کم اسٹیٹس والے کی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اس کو. دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. مگر آپ کا اگر یہ اپنے آپ کو اپنا گلا پکڑ کے جو آپ بیٹھے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا گھر تیار ہو جائے, تو اس میں کوئی اللہ کی رضا شامل نہیں ہے, کوئی خوشنودی شامل نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اگر آپ نے اپنی ساری زندگی اپنے اسٹیٹس کے مطابق کھایا پیا نہیں اس لیے کہ آپ کا محل تیار ہو رہا ہے دنیا میں, تو وہ محل آپ کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. بنائیں گے آپ, رہے گا کوئی اور حساب دیں گے آپ. اس کو ذہن میں رکھیے ہمیشہ. جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا نا کلاس میں کہ ایسے لوگ, بہت سے لوگ گھوڑے خریدتے ہیں, مگر ایک اس کا گھوڑا خریدنا جس نے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کرنے کے لیے خریدا ہے, تو اس کا کھانا پلانا اس کا چرنا سب کچھ اس کے فضل کا باعث ہے, ثواب کا. اور ایک جس نے جسٹ فار دا سیک آف کہ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو دنیاوی, میں ایزیلی ٹریول کر سکوں, تو اس میں کوئی فضل اور اجر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے اگر میانہ روی اختیار کری اور وہ اس لیے کہ پائی پائی نچوڑ کے آپ نے گھر میں لگا دیا ہے, تو وہ گھر کسی کام آنے والا نہیں ہے. بچے تو رہنا بھی نہیں پسند کرتے, 2 دن میں اس کو بانٹ بوٹ کے برابر کر کے سب ایک طرف ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو آپ کی آخرت کی فکر ہے. اور وعدہ تو یہ بھی ہے کہ تو میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لے, میں تجھے دنیا میں بھی نواز دوں گا, میں تیری دنیا بھی سنوار دوں گا, میں تیری آخرت بھی سنوار دوں گا. تو اس سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ آپ کا اور میرا علم بڑا محدود ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, محدود ہے. دیکھیے دنیا کے اعتبار سے جو کہ ایک محدود علم ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے نا ہم کیا پڑھتے ہیں, ورلڈ پڑھتے ہیں, ورلڈ سے بڑا یونیورس پڑھتے ہیں, یونیورس سے بڑا گیلیکسیز پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم ملکی وے گیلیکسی میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں ملینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز آر دیئر, ہم جن کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. انسان کی طاقت نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کو کاؤنٹ کر سکے, اس کا علم محدود ہے. ٹھیک ہے, اس محدود علم کے بارے میں بتا رہی ہوں. ایک گیلیکسی جس کو نہیں ناپا تولا جا سکتا پر پرسن. جب آپ نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا نا کلاس میں کہ زمین اور آسمان کے برابر دنیا کی جنت کی جو ہے وہ وسعت ہے, زمین اور آسمان کی وسعت سے زیادہ. تو یہ بات بھی اٹ از بیونڈ آر امیجنیشن, رائٹ. ہم نہیں جان سکتے زمین کی وسعت کتنا آپ جان لیں گے, آسمان کی وسعت کتنا ہی آپ جان لیں گے, 7 آسمان ہے. تو پر ہیڈ مور دین 60 گیلیکسیز آتی ہیں. کین یو امیجن, ہم ایک گیلیکسی کو نہیں ناپ پا رہے ہیں, 60 گیلیکسیز. اور یہ میں آپ کو کس کی تحت بتا رہی ہوں, محدود علم کی تحت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما چکے ہیں اتنا جانو گے جتنا میں جان سکو گے, جتنا میں الاؤ کروں گا. ٹھیک ہے, تو آیت الکرسی بہت ہی پاورفل آپ کے لیے آیت نہ صرف ہے بلکہ دعا بھی اسی لیے کہ جس طرح اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی ہے, ویسے آپ کو دوسری قرآن میں ویسی کبریائی کا ذکر نہیں ملے گا جیسے کہ آیت الکرسی میں ملے گا, اور اس کے بہترین اسماء الحسنی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی, ارادت دنیا. دنیا کا فائدہ چاہتے ہو تم, اللہ تو تمہاری آخرت کا فائدہ چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم. اب جب یہ آپ باتیں سنتے ہیں نا, ایک پرسن پہ 60 گیلیکسیز, اور وہ بھی گیلیکسی, یہ بھی نہیں کہ ایک کنٹری یا کوئی کانٹیننٹ یا پھر یونیورس, نو, گیلیکسیز, وہ بھی ہم جتنا ہم جانتے ہیں, ہمیں کیا پتا اس سے ملین ٹریلین زیادہ ہوں.
تو پھر یہ جو عزیز ہے نا، اس کو آپ سارا دن ساری رات بھی اس کا مفہوم نکال کے سمجھتے رہیں گے تو آپ کے لیے وہ ٹائم کم پڑے گا کہ کتنا عزیز ہے آپ کا رب، کتنا حکیم ہے آپ کا اور میرا رب۔ یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو۔ یعنی کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگیں اس لیے نہیں ہے کہ تم قیدی بناتے پھرو اور جمع کرتے پھرو، اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے ٹو گین مور اینڈ مور پاور، بلکہ ٹو گین اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشنودی، ٹھیک ہے، کہ دین کا بول بالا ہو، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی کیا ہو، اس میں بقا ہو۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتے ہو، اس میں اکڑ کے لیے اور اترانے کے لیے اور شو بازی کے لیے نہیں کہ ہم نے اتنے مار گرائے اور اتنے ہم نے قید کر لیے، جسٹ ٹو گین پاور، اس دنیاوی فائدے کے لیے یہ جنگیں نہیں ہیں۔ کسی نبی کے شایان شان یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس سے ان کا روب پوری طرح ٹوٹ جائے دشمنوں کا۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی۔ یعنی یہ قیدی اس لیے نہیں ہے کہ تم بس ان سے فدیہ لے لے کر ان کو چھوڑتے پھرو اور فدیہ جمع کر کے خوش ہو جاؤ کہ یہ ہم نے کچھ گین کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے۔ دیکھیں اوپر ہم نے کیا پڑھا، عزیز کا میننگ زبردست، یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی، اور بے شک یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے اور سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تھوڑی سی سمجھداری اور عقل مندی ایک آدھ دفعہ بات کر کے ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہمارا کمال ہے ان تمام باتوں میں، تو کمال تو آپ کے اور میرے رب کے علاوہ اور کسی کا ہے ہی نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ 2-3 آیتیں کور کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تفسیر دیکھتے ہیں اگر ریکوائرڈ ہوگی تفسیر، ٹھیک ہے۔ لو، اگر، لا، نہ ہوتا، کتابم لکھا ہوا، میں یہ آپ سمجھ گئی، اگر تمہیں نہیں سمجھ آئی نا تو تم یہ لو۔